الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں بارش کے قطرات کی طرح ہیں، لیکن ان نعمتوں کو دو نوع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک نوع ظاہری نعمت ہے اور دوسری نوع باطنی نعمت ہے. ظاہری نعمت وہ نعمت ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں. اور باطنی نعمت وہ ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ دل سے دل میں آتی ہے. اس کی مثال ایمان کی ہے، اس کی مثال علم کی ہے، اس کی مثال معرفت کی ہے. یہ باطنی نعمت ہے. اب انسان کو چاہے ظاہری نعمت حاصل ہوئی ہو یا باطنی نعمت حاصل ہوئی ہو، تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے. حتیٰ کہ ایمان جو سب سے افضل چیز ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا کیا گیا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتوں کا محور بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی بڑھ گئے. جو جتنا عظیم ہوتا ہے اتنے اس کے حقوق بھی عظیم ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو مختصراً عرض کیے جا سکتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں. ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہے. دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے. تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے. گزشتہ جمعے آپ کو عظمت رسول کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں. آج آپ کے سامنے محبت رسول کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. انسان جب اپنے دل کو ٹٹولتا ہے، اپنے دل کو کھنگالتا ہے، تو اس کو کہیں پر مال کی محبت نظر آ رہی ہے، کہیں پر اولاد کی محبت نظر آ رہی ہے، کہیں پر بیوی کی محبت نظر آ رہی ہے،
کہیں کسی کی شیخ کی محبت نظر آ رہی ہے، استاد کی محبت نظر آ رہی ہے، تو انسان شزدر رہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، لیکن دل کے گوشوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی محبت چھپی ہوئی ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جنہوں نے فیض اٹھایا اور ان کے فیض سے جنہوں نے فیض اٹھایا، انہوں نے اس عقدے کو کھول دیا اور سمجھا دیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو نا امیدی میں مت پہنچا دینا، تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے اور اچھی طرح موجود ہے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور آ کے کہا کہ حضرت آپ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور میں اپنے دل میں کہیں پر اپنے ماں باپ کی محبت پاتا ہوں، کہیں بیوی بچوں کی محبت پاتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بیان کرتے کرتے کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب کی تو کیا شان ہے، تو ایک دم فرط جذبات سے اس کے منہ سے نکلا کہ حضرت کہاں آپ مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگا رہے ہیں؟ فرمایا لے کہ دیکھو یہی وہ محبت رسول ہے جو انسان کو ہر محبت کے آگے نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی تنقیص کا شائبہ ہوتا ہے، آدمی تڑپ جاتا ہے، آدمی جذباتی ہو جاتا ہے، آدمی مغلوب الحال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت موجود ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ہیرا وہ رکھے ہوئے دھول مٹی بارش کے اثرات سے وہ متاثر ہو گیا ہو، لیکن ہلکے سے اس کو کپڑا مارا جائے تو وہ شائن ہو کر چمکنے لگتا ہے اور اپنے وجود کا احساس دلانے لگتا ہے کہ میں ہیرا ہوں اور ہیرا ہی رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر پورے آب و تاب کے ساتھ ماہتاب اور آفتاب کی طرح چمک رہی ہے، لیکن چونکہ دن بھر کبھی کھانے کا مسئلہ، کبھی بیماری کا مسئلہ، کبھی آزاری کا مسئلہ، کبھی کاروبار کا مسئلہ، کبھی کپڑے کا مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، ان مسئلوں میں الجھنے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن جو ہی توجہ ہوتی ہے، یعنی جب کوئی ایک طوفانی جھگڑ چلتا ہے اور وہ طوفانی جھگڑ جب چلنے کی وجہ سے مٹی ہٹتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی۔ یہ محبت ہے کیا چیز؟ محبت یہ اصل میں ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ایک دانے کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر جب ہوائیں چلتی ہیں، عشق و عرفان کی اور معرفت کی ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ پروان چڑھ کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ تناور درخت بننے کے بعد جب دو چیزوں کے درمیان آپس میں میلان ہوتا ہے، اگر وہ دو چیزیں میلان والی چیزیں وہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو کشش ثقل کہا جاتا ہے، اور اگر یہ دو جاندار چیزیں ہوتی ہیں تو اس میلان کہا جاتا ہے، اور میلان کا درجہ جب بڑھتا ہے تو اس کو محبت کہا جاتا ہے، اور محبت کا درجہ جب بڑھتا ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو محبت تین طرح کی ہے، ایک محبت طبعی ہے۔ محبت طبعی یہ اضطراری محبت ہے، جیسے اپنی ماں سے محبت، اپنے باپ سے محبت، اور اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی سے متاثر ہو کر اس کی محبت۔ تو اس کے ذیل میں تین محبتیں آتی ہیں۔ ایک محبت اجلال ہے،
جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ایک محبت شفقت ہے جو اولاد کی اپنے ماتحتوں کی محبت ہوتی ہے، ایک محبت لذت ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ تینوں محبتیں محبت طبعی کے زمرے میں آتی ہیں، اور محبت طبعی کا ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی ایسی چیز کا پابند نہیں بنایا جو انسان کی بساط میں نہ ہو۔ محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک انصاف کا معاملہ ہے میں اپنی تمام ازواج میں انصاف کرتا ہوں اے اللہ، لیکن جہاں دل کا معاملہ ہے وہاں پر میں عائشہ کو سب سے اوپر پاتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ کرتے ہیں ان کے والد کا، تو والد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اقدس ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا میں نے حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ معاملہ جب ایسا ہو جاتا ہے جس معاملے کے اندر تمام محبتوں کو قربان کرنا پڑے، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ میں اگر دل کی گہرائی میں کسی کو بسانا چاہوں تو ابو بکر کو بساؤں، لیکن اس دل کی گہرائی میں اللہ کی محبت بسی ہوئی۔ تو یہ محبت طبعی انسان کے اختیار میں نہیں۔ پھر ایک محبت شرعی ہے۔ محبت شرعی کیا ہے؟ جمیع اغراض المحبوب علی اغراض الغیر، اپنے محبوب کی تمام اغراض کو قربان کرنا کسی کے مقابلے میں، یعنی اپنے محبوب کی ہر خواہش کا احترام کرنا، اس کی ہر خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ایک محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی کیا ہے کہ انسان کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تمہاری محبت تقاضا کر رہی ہے، لیکن محبت عقلی اس بات کا تقاضا کر رہی تم ایسا نہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ انگارے کو دیکھ کر چمکتی ہوئی چیز سمجھ کے اپنے منہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے، محبت طبعی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خواہش پوری کر دی جائے، کیونکہ اگر اس کو روکا جائے گا تو وہ روئے گا، اس کا دل دکھے گا۔ لیکن محبت عقلی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو انگارے کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہم سے محبت طبعی کا مطالبہ نہیں ہے، ہم سے محبت عقلی اور محبت شرعی کا تقاضا ہے۔ یعنی ایک طرف بچوں کی خواہشات ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بیوی کی خواہش ہے، اور ایک طرف نبی کا طریقہ ہے۔ اب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ نبی کے طریقے کو اپناؤں یا بیوی کی محبت کو ترجیح دوں، میں اولاد کی محبت کو ترجیح دوں یا محبت عقلی کو ترجیح دوں، تو وہاں پر آپ نے شریعت کے تقاضے کو پورا کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، نبی کے طریقے کو فوقیت دی، تو یاد رکھیے آپ نے محبت عقلی اور محبت شرعی کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر ہم اللہ کے حکموں کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں، اللہ کے حکموں کو فراموش کر دیں، تو اپنی محبت کی خیر منانے کی ضرورت اور کسی ایسے اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے جو اللہ والا عشق رسول کے اندر فنا ہو چکا ہو، جو اللہ کے عشق میں فنا ہو چکا ہو۔ اس کی صحبت کے اندر ہم سیکھیں اور اس کی صحبت کے اندر ہم کسب فیض کریں اور کسب فیض کر کے وہ مقام حاصل کر لیں جو مطلوب ہے۔ پھر محبت کے اسباب ہیں۔ انسان کسی سے محبت جو کرتا ہے، حتیٰ کہ محبت طبعی وہ کرتا ہے، تو اس کے بھی 3 اسباب ہیں۔ یا تو اس کے جمال سے محبت کرتا ہے، یا اس کے کمال سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے، یا اس کے عطایا اور منال سے محبت کرتا ہے، اس سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تنہا فرد فرید نظر آتی ہے. ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کمال کی اور جمال کی اور منال کی جمع ہو چکی. حتیٰ کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، فرماتے لقد رأیت وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَكَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ظاہری حسن بھی عطا کیا ہے اور باطنی جمال بھی عطا کیا ہے. حسن اور جمال کے اندر فرق یہ ہے کہ حسن ظاہری چیز کو کہا جاتا ہے اور جمال باطنی چیزوں کو کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جمال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات حسن بدرجہ اتم موجود ہیں، جو کسی اور میں موجود نہیں ہے. اور نہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسا حسین دیکھا ہے. اگر انسان کو اختیار دے دیا جائے اور انسان سے کہا جائے کہ میاں تم اپنے لیے خود پسند کرو کیسی ناک چاہیے، کیسی آنکھیں چاہیے، کیسا رخسار چاہیے، کیسے بال چاہیے، کیسے پورے اعضاء جوارے چاہیے، کیسی جسامت چاہیے، تو انسان اپنی پسند کی بنیاد پر سب سے زیادہ حسن کے خلاصے کو اپنے لیے پسند کرے گا. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنما خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو آپ کی منشا کے مطابق پیدا کیا ہے. اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، کہ زلیخا کو لوگوں نے ملامت کیا، عورتوں نے ملامت کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، کہ زلیخا کی ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین کو اگر دیکھ لیتی لآثرن بقطع القلوب علی الید، تو اپنے کلیجے کو کاٹنے کو ترجیح دیتی ہیں اپنے ہاتھوں کے کاٹنے کے مقابلے میں. اور فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے اور ایک آفاق کا سورج ہے، لیکن فشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ حسین و جمیل ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجری، اور لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ایک دفعہ ایک صحابی موازنہ کر رہے ہیں چاند سے، اور چاند سے موازنہ کر کے کہتے ہیں قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ منور ہے. تو انسان اگر کسی کے جمال سے متاثر ہو کر محبت کرے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اگر انسان کسی کے کمال سے متاثر ہو کے محبت کرے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سب سے بڑا کمال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھلایا، ساری انسانیت کو خیر کا راستہ دکھلایا، ساری انسانیت کو وہ پیمانہ عطا کیا جس پیمانے میں توازن بھی ہے اور جس پیمانے مساوات بھی ہے، جس پیمانے ایثار بھی ہے، جس پیمانے قربانی بھی ہے، جس پیمانے صلہ رحمی بھی ہے، جس پیمانے توازن بھی ہے، جس پیمانے اعتدال بھی ہے، جس پیمانے میں خوشی کا منانے کا طریقہ بھی ہے، جس پیمانے میں غم منانے کا طریقہ بھی ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں عقائد بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل ضابط حیات عطا فرمایا.
یہ بتلایا کہ تمہارا اور اپنے خالق کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بتلایا کہ تمہارا اور تمہارے خالق کے اندر عبادت کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بتلایا کہ تم آپس میں جو لین دین کرو تو اس لین دین میں تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بتلایا کہ تم جو آپس کے اندر معاشرت اختیار کرو، رہن سہن اختیار کرو، تمہاری معاشرت کیسے ہونی چاہیے، یہ بتلایا کہ تمہارے ظاہری اخلاق کیسے ہونے چاہیے، باطنی اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی باکمال ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا کہ ایسی ہستی آ گئی، اب کسی اور ہستی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ، مدد الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہستی کوئی نہیں لے کے آ سکا۔ وَلَقَدْ أَتَى، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، اب زمانہ عاجز ہے اس کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عرب کے دستور کے مطابق آئے اور آنے کے بعد ہر عورت کو بچہ دیا گیا پرورش کے لیے، رضاعت کے لیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب عورتوں کو پتہ چلتا کہ یتیم ہے تو وہ لینے سے انکار کر دیتی کہ اس کا حق الخدمت دینے والا کون ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، ایک یکتا موتی ہے، اس کی حق الخدمت دینے والا وہ پروردگار ہے جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اور یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے رکھے جانے والے ہیں۔ فرماتی ہیں سب کو بچے مل گئے، مجھے بچہ نہیں ملا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں جو ہے اس بچے کو ضرور لے کے جاؤں گی، واللہ لأذهبن إلى ذاك اليتیم فلا آخذنه، قسم خدا کی میں اس یتیم بچے کو ضرور لے کے جاؤں گی۔ تو شوہر نے کہا لا علیہ کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خالی ہاتھ جانے سے اچھا یہ ہے بچہ لے جاؤ، عسى اللہ ان يجعلنا فيه البرکہ، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود لینا تھا تو وہ اونٹنی جو اونٹنی کل چل نہیں رہی تھی اب وہ سنبھل نہیں رہی تھی، وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس کا اتنا دودھ پیدا ہوا کہ میں بھی سیراب ہوئی، میرے شوہر بھی سیراب ہوئے، اور بچوں کی رضاعت کے معاملات کے اندر ہمیں ان کے بھائی نے، رضائی بھائی نے بھی دودھ پیا اور انہوں نے بھی دودھ پیا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا۔ اور پھر فرماتی ہے قحط سالی کا زمانہ تھا، سارے میرے قبیلے کی بکریاں چرنے جاتی، خالی پیٹ آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے یعنی میرے گھر میں تو میری بکریاں جاتی تو پیٹ بھر کے آتی۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تم اس کو لے کے نہ جاؤ، تو ان کی رضائی بہن شیما نے کہا کہ نہیں امی جان میں ان کو لے کے جاؤں گی، ان کے اگر یہ نہیں جائیں گے تو میں بکریاں چرانے بھی نہیں جاؤں گی۔ تو پوچھا کہ تم یہ کیوں ضد کر رہی ہو؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جب میں بکریاں پہلے لے کے جاتی تھی تو ایک بکری ادھر بھاگ رہی ہوتی، ایک بکری ادھر بھاگ رہی تھی، میں ان کو جمع کرنے میں وقت لگتا، اب جب سے میرے بھائی آئے ہیں اس وقت سے حال یہ ہے کہ میں ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ساری بکریاں ان کو دیکھتی رہتی ہیں اور چرتی رہتی ہیں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا جہاں تک تعلق ہے وہ کمالات ایسے عجیب غریب ہیں کہ آپ کے معجزات کو بیان کیا جائے، معجزات نبی کے اوپر تمام کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کو جمع کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جن معجزات کا ظہور ہوا وہ ایسے عجیب غریب معجزات ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا چاند میں پہنچ گئی، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے زمین پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ایک صحابی کی کمان اور تیر کمان کے اندر جو کمان تھی وہ جو ہے اس کی رسی ٹوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک لگایا تو رسی اتنی بڑی ہو گئی کہ کمان کو دوبارہ باندھ دیا گیا، پھر بھی رسی بچی ہوئی تھی۔
ایک صحابی لڑ رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی عطا فرمائی، وہ چھڑی تلوار کا کام کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر پانی اتنا تھا کہ کچھ لوگ پی سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھا تو پانی سب لوگوں نے بھرنا شروع کیا، سب کی چھاگریں بھر گئی، ہاں سب لوگوں کے سواریوں نے پانی پیا۔ لوگوں نے پوچھا اس وقت آپ لوگ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم 1500 تھے، لیکن اگر 15,000 بھی ہوتے تب بھی پانی کم نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا شمار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منال ہیں، عطایا ہیں، ہدایا ہیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک موقع پہ ایک صاحب آئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول میں پریشان حال ہوں، مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جتنا ریوڑ ہے لے کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے مذاق نہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں واقعتاً کہہ رہا ہوں، یہ سارا ریوڑ لے کے چلے جاؤ۔ یہ سخاوت کی انتہا ہے۔ خود کھجور پہ گزارا کر رہے ہیں اور جو اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمتوں کو اللہ کے بندوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر کو کہنا پڑا ما قال قط الا فی التشہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی لا نکلا ہی نہیں سوائے تشہد کے اندر۔ لولا التشہد لکان اللہ نعمی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اور معبودان باطلہ کا انکار کرنا نہ پڑتا اور اللہ معبود حق اللہ رب العالمین کا اقرار نہ کرنا پڑتا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نام سے تعبیر ہوتی، لا ہوتی نہیں زندگی کے۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گو کہ مطالبہ کیا گیا ہے ہم سے محبت شرعی کا، ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے محبت عقلی کا، لیکن اس کا آغاز محبت طبعی تک محبت شرعی سے ہونا چاہیے اور اس کا اختتام محبت طبعی پہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت طبعی تھی، وہ اپنی ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان کر دینا چاہتے تھے، ہر چیز کو۔ گھر کے اندر بعض صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ اعلان ہوتا ہے، چندہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آؤں، باقی سب لے کے آ گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی تھی، اور محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کی نقل کرے، محبوب کی ایک ایک چیز سے محبت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ مجنو لیلا کے گھنٹرات کے اوپر سے گزرا اور گزرنے کے بعد وہ کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مجنو تو پاگل ہو گیا ہے، ان در و دیوار کو کیوں چوم رہا ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا لقد امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں لیلا کے کھنڈات میں سے گزر کے کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں۔ ارے ان در و دیوار میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ میرے محبوب کی اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے، میرے محبوب کی یہاں پر جو رہے ہیں اس رہنے کی جو ماحول تھا، جو اثرات تھے، ان اثرات سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اور میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے، اور یہ اتباع کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے۔ تو اب ایک بات ہو گئی عظمت رسول اور دوسری بات ہو گئی محبت رسول۔ اب تیسرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اتباع رسول ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عظمت رسول بھی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم کو محبت رسول بھی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم کو اتباع رسول بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔